اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بات جہاں اختتام پذیر ہوئی وہ سطیح کی طرف سے کچھ پیشین گوئیاں تھیں۔ اس واقعے کی طرف ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹے جس رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اس حادثے سے بادشاہ پریشان تھا کہ یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ زلزلہ آیا اور بڑے پیمانے پر حالات خراب ہوئے ہیں۔ جیسے کہ کسریٰ پریشان تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میری پریشانی باہر ظاہر نہ ہو، لیکن پھر بھی اس نے دربار منعقد کیا۔ اسی دوران میں اس کو خبر ملی کہ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ ایک حادثہ اور بھی پیش آیا ہے۔ وہ فارس کا آتش کدہ جو گزشتہ 1000 سال سے جل رہا تھا، روشن تھا، آگ جل رہی تھی، وہ بھی بجھ گئی۔ اتنے میں ایک آدمی موبزان نام کا اس کے دربار میں کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ عربی اونٹ ہیں، بڑے سخت ہیں، اور وہ عربی گھوڑوں کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دریائے دجلہ کو کراس کر لیتے ہیں، پار کر جاتے ہیں، اور پھر دجلہ کو پار کر کے وہ پورے اطراف میں پھیل جاتے ہیں۔ بھئی اس کی تعبیر لاؤ، تعبیر کیا ہے؟ اس نے خط لکھا، نعمان بن منذر کے نام خط لکھا کہ جی مجھے جو ہے نا کوئی ایسا آدمی عالم دو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان ابن منذر نے عبد المسیح غسانی کو پیش کیا۔ کسریٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو میں آپ سے پوچھنے والا ہوں آپ کے علم میں ہے؟ میں کہا نہیں، جب آپ پوچھیں گے تو بتا سکوں گا تو بتا دوں گا، نہیں بتا سکا تو پھر میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا کہ کون بتا سکے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے یہ تینوں باتیں، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، کنگرے ٹوٹے، اور یہ موبزان کا خواب، یہ تینوں چیزیں اس کے حوالے کر دی۔ عبد المسیح نے جب یہ سوالات سنے اس نے کہا کہ میرے ماموں سطیح اس کا جواب دے سکتے ہیں، میرے پاس کا کوئی جواب نہیں۔ اچھا تو پھر تم ہی جاؤ اور جا کر اس کا جواب لے کر آؤ۔ یہ جواب لینے کے لیے گئے، وہاں گئے تو سطیح کے اوپر حالت نزع طاری تھی، ہوش برقرار تھا، ابھی زندگی کے آثار باقی تھے۔ جا کر پوچھا، نے کہا کہ تم ایسے وقت میں تیز ترین اونٹ پر سوار ہو کر، عبد المسیح تم ایسے تیز ترین اونٹ پر سوار ہو کر میرے پاس آئے ہو جبکہ سطیح مرنے والا ہے۔ تم پوچھنا چاہتے ہو کہ محل میں زلزلہ برپا ہوا، 14 کنگرے ٹوٹ گئے، اور تم پوچھنا چاہتے ہو کہ آتش کدہ فارس بجھ گیا، اور دجلہ سے پار ہو کر وہ اونٹ گھوڑوں کو لے گئے اور پورے اطراف میں پھیل گئے۔ دیکھو یاد رکھنا، جب خوب تلاوت قرآن پاک ہونے لگے، اب یہ تعبیر دے رہا ہے، جب تلاوت قرآن پاک خوب ہونے لگے اور صاحب عصا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عصا ظاہر ہو جائیں، وادی سماوا رواں ہو جائے اور وادی ساوا خشک ہو جائے، تو پھر سطیح کے لیے شام شام نہیں رہے گا، سیریا سیریا نہیں رہے گا، شام شام نہیں رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد
اور چند عورتیں حکمرانی کریں گی، 14 کنگروں کی تعداد کے بقدر حکومت ہوگی۔ کہ واپس آئے، انہوں نے آ کر اطلاع دی بادشاہ کو، کسریٰ کو بتا دیا کہ 14 کنگرے کا مطلب 14 حکومتوں کا گزرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو بڑا لمبا وقت پڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک میں یہ 14 گزار دیں۔ ان 14 حکومتوں کو جو وقت ملا، اگر کہ حساب لگایا جائے تو 100 سال بھی پورے نہیں ملے۔ اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی رات یہ واقعہ پیش آیا اور 63 سال نبی علیہ السلام کی عمر گرامی مکمل، ٹھیک ہے، 2.25 سال تقریباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، اور 11 سال تقریباً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.25 سال ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11 سال ہے۔ حساب لگا لیں، 75 پورے نہیں ہوئے، عثمان کا دور شروع ہوا اور یہ سب فارغ ہو گئے، اور اس میں سے جو ابتدائی 10 تھے وہ تو 4 سال میں فارغ ہو گئے، اور بقیہ کے 4 نے اتنا لمبا وقت گزارا، تو خود کسریٰ کی اپنی حکومت بھی برقرار نہیں رہی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی پیدائش چونکہ ہو چکی، آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مختون پیدا ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے، اس کی ناف ظاہر نہ ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اور یہ قول اسحاق ابن عبداللہ نے نقل کیا ہے، کہ جب پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام پر کسی بھی طرح کی کسی بھی گندگی کا کوئی اثر نہیں تھا، آپ پاک صاف پیدا ہوئے، نہایت صاف ستھرا اور نظیف پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں میں بیٹوں کا بڑا ذوق تھا۔ نبی علیہ السلام یتیم تھے اپنی ولادت کے وقت بھی۔ آپ کے والد عبداللہ کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تھے، وہاں بیمار ہو گئے تھے، وہاں رہے تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب یہ قافلہ واپس شام سے لوٹا، اس نے آ کر بتایا کہ عبد المطلب نے سوال کیا کہ عبداللہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا عبداللہ تو اپنے ننیال میں رہ گئے تھے اور یوں کر کے بیمار تھے۔ یہاں سے حارث گئے، بڑے بیٹے عبد المطلب کے بڑے بیٹے، وہ گئے، جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ جی وہ حضرت عبداللہ وفات پا چکے ہیں اور بات کو تقریباً مہینہ گزر چکا ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، اور یہاں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ کے حمل سے تھیں۔ یہ بات اتنی مکمل ہو گئی۔ اب جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو پہلا مرحلہ آپ مختون پیدا ہوئے۔ مختون کا مطلب ہے کہ آپ کے ختنہ ہوئے ہوئے تھے، اور یہ انبیاء کی صفت ہے۔ نمبر 2، آپ کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، آپ مختون پیدا ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، اسحاق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آمنہ کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام پر کسی بھی طرح کی گندگی کے آثار نہیں تھے۔ قرآن پاک کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب کو اپنے ہونے والے مولود کے بارے میں، اپنے ہونے والے پوتے کے بارے میں بڑی فکر تھی۔ انہوں نے بڑی تذک و احتشام کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، اور اس عقیقے میں آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ لوگوں نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا نام رکھا ہے جو کہ آپ کے آبا و اجداد میں، خاندان میں، کہیں پر بھی کوئی نام اس طرح کا نہیں ہے۔ اے ابو الحارث عبد المطلب، آپ نے ایسا نام تجویز کیا ہے کہ آج تک کبھی بھی اس طرح کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ کیسا نام رکھ دیا آپ نے؟
انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ میرے اس بیٹے کہا جبکہ رشتے میں پوتے ہوتے ہیں، میرے اس بیٹے کا میں نے یہ ارادہ کیا کہ زمین و آسمان میں اس بیٹے کی حمد و ثنا بیان ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نام کے رکھنے کی ایک بڑی وجہ تھی۔ ایک دن عبد المطلب سو رہے تھے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، چاہے زمزم کے معاملے میں بھی اور دیگر جگہ بھی، کہ عبد المطلب کو جو خواب آتے تھے وہ رؤیا صالحہ تھے، سچے خواب تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک زنجیر ان کی پشت سے نکلتی ہے، آسمان تک چلی جاتی ہے، پھر وہ دائیں اور بائیں کو پھیل جاتی ہے، یعنی مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتی ہے، پھیل جاتی ہے زنجیر۔ پھر وہ زنجیر ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے، اس کی بہت ساری شاخیں بن جاتی ہیں، اور پھر اس سے نور پھوٹتا ہے، اور ایسا پھوٹتا ہے کہ کچھ قریش کے لوگ بھی اس کو تھام لیتے ہیں، اور کچھ قریش اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بہت خوبصورت نورانی چہرے والا شخص، نوجوان، وہ ظاہر ہوتا ہے اور ان کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ کسی نے تعبیر دی عبد المطلب کو کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ آپ کی نسل میں سے کوئی ایسا مولود پیدا ہوگا جس کا نام دنیا لے گی، جس کی حمد و ثنا دنیا کرے گی، آپ کی تعریف دنیا کرے گی۔ اور چنانچہ آج ہم بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کو بھی خواب میں یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ سید الامم، برگزیدہ خلائق کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کا نام محمد رکھنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا نام احمد رکھنا، احمد رکھنا۔ جس طرح حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نام ایسے رکھا کہ وہ آپ کے نسب میں اوپر کی طرف کو کہیں بھی نہیں ہے، آباء و اجداد میں کہیں بھی عبداللہ نہیں ہے، یہ عبداللہ ایک ہی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ القاء ربانی تھا، حق تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ آپ ان کا نام اس نام پر رکھیں جو حق تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن۔ چنانچہ اگر باپ کا نام، والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا، اگر یہ القاء ربانی تھا تو محمد تو بدرجہ اولا القاء ربانی ہی ہوگا۔ اور پھر اس پر ایک دلیل اور ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اپنے معنی کے اعتبار سے حمد سے مشتق ہے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، اس کی صفات بیان کی جائیں، جیسے کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف جلیلہ کا تذکرہ کیا جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور یہ جب اسم تفعیل، مصدر اسم باب تفعیل کا بنے گا تو تحمید کا مفعول محمد آئے گا، اور جب تحمید کا محمد مفعول آئے گا اس کا معنی ہوگا حمد بیان کیا ہوا، یعنی کہ ہم بیان کرنے والا ہوگا تو محمد ہوگا، میم کے زیر کے ساتھ، ہم بیان کرنے والا محمد، اور ہم بیان کرنے والا، ہم بیان کیا ہوا محمد۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی حمد تو پیدائش سے پہلے بھی تھی اور پیدائش سے بعد بھی تھی۔ اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے تفسیر کے سبق میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت العزت اور بیت العظمت پر قرآن پاک رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
2-3 دن پہلے کے سبق میں ہے یہ بات قرآن پاک کے درس میں، کہ بیت العزت بیت العظمت پر جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو یکبارگی میں ہوا، اور یہ لوح محفوظ کہہ لیں وہاں سے یہاں منتقل ہوا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر 23 سال کے مختصر عرصے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی اور قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ تو جب یکبارگی میں نازل ہوا تھا تو وہاں حق تعالیٰ نے کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پھر دوسری جگہ پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی، وہاں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، جو میرے سامنے مجھ سے پیشرو کتاب ہے تورات، اس کی تصدیق کرنے والا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اس رسول کی اطلاع دینے والا، بشارت دینے والا جو ان کے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہے؟ احمد۔ ان دو باتوں کے بعد ایک لطیفہ بھی ذہن میں آ گیا۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حاضر جواب بزرگ تھے، تحریک ختم نبوت کے روح رواں تھے، عجیب اللہ نے شان عطا فرمائی تھی۔ جب کہیں تقریر کرنے بیٹھ جاتے ساری رات تقریر کرتے اور لوگ اٹھتے نہیں تھے، ان کا مجمع ہلتا نہیں تھا۔ کمال اس پر سے یہ کہ جب عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے، وہ بھی ہلتے نہیں تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ جی غلام احمد قادیانی نے کہا یا کسی نے کہا کہ میرا نام قرآن پاک میں احمد رکھا گیا ہے اور غلام میری ماں نے رکھا ہے، لہٰذا میں غلام احمد ہوں، وہی والا ہوں جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری بڑے ذہین، بڑے فتین، یکبارگی میں ارشاد فرمایا میں نے اس کو نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا، آپ نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ جی عطا میری ماں نے رکھا ہے، اللہ میں خود ہوں دسو میں تو نبی نہیں بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور یوں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اسی لیے محمد کہہ کر نام محمد کہہ کر اس کے میم کی ادائیگی میں دونوں ہونٹ ملتے ہیں اور لگتا ہے کہ محمد ہو یا محبت ہو۔ لفظ ادا ہوتا ہے، اپنی محبت کی چاشنی لے کر آتا ہے، اور حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے تقاضوں میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے من والدہ اس کے باپ، وولدہ اس کی اولاد، والناس اجمعین اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت کا تقاضا ہے۔ اور پھر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ کوئی بھی تم میں کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے، اس چیز کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کیا لائے؟ آپ نے دینار نہیں چھوڑا، آپ نے درہم نہیں چھوڑا، آپ کا جب دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے کا وقت آیا آپ مقروض تھے، آپ کے گھر میں اسلحہ رکھا تھا، ہتھیار تھا۔ میں یہاں پر ایک بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ اسرائیل کی وزیر دفاع ایک خاتون تھی، عورت تھی، پتلی دبلی ڈھانچہ سی۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا، امریکی اسلحہ فروش، وہ اسلحہ بیچ رہا تھا۔ اس عورت نے جب مذاکرات کیے اس آدمی سے، اٹھ کے خود 2 کپ چائے بنائی، چائے پیش کی،
اس نے کہا کہ جی فلاں فلاں سودے ہم اسلحے کے ہتھیار کے کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، تم سودا کر رہی ہو جبکہ تمہارا ملک اسرائیل بہت کمزور ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ بات تمہاری عقل میں آئی کیسے کہ تم ہتھیار خرید رہی ہو؟ کیوں آئی تمہاری عقل میں؟ اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو۔ اس نے سیرت کے الفاظ اگر نہیں بھی کہے تو اس نے کہا کہ ان سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کا جب وصال ہوا تو درہم و دینار نہیں تھا وراثت میں، اگر اول تو انبیاء کسی کو وارث چھوڑتے نہیں، جو وہاں تھا وہ ہتھیار تھا، وہ ہتھیار تھا، تلواریں تھیں۔ ہم اس وقت جس جگہ کھڑے ہیں مسلمان، نظریات کے اعتبار سے اپنی کوتاہی کو تسلیم کریں نہایت معذرت کے ساتھ کہ یہ سبق سیرت کا تھا، لیکن بات سیرت سے بڑھ کر کہ نبی علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہوا، دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، آپ کے گھر میں ہتھیار تھے۔ قرآن پاک نے مسلمان کو مخاطب کر کے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم ان کے لیے تیاری رکھو، مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت کی تیاری کرو۔ ہمیں قوت کی میں کیا اختیار کرنا تھا؟ ہم نے اپنے ہتھیار تیار کرنے تھے، ہم نے ہر طرح کی سازش کی سرکوبی کا انتظام حفظ ما تقدم کے طور پہ کر کے رکھنا تھا۔ آج ہماری سوچ، خاص طور پہ ہمارے نوجوان کی سوچ بہت محدود ہے، صرف گلیمر پر ہے، صرف فیشن پر ہے۔ اگر کہ ہم جائزہ لیں، دو وار اس وقت چل رہی ہیں اہم ترین، ہتھیار والی ہٹا دیں، ہتھیار والی ہٹا دیں، دو چل رہی ہیں۔ ایک بایولوجیکل وار ہے جیسے کرونا، ڈیلٹا اور فلاں 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 فلاں، ایک دوسری میڈیا وار ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ میڈیا کے ذریعے سے کرونا کا پروپیگنڈا پھیلا کر ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے، پھر ڈیلٹا کے نام سے، کورونا کے نام سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہ میڈیا کو استعمال کرنا تھا تو یہ ایک اسکرین کے پیچھے کی روشنی ہے۔ ہمیں اس محاذ پر بھی مسلمان نوجوانوں کو تیار کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ ہیکر ہوتے، وہ معلومات اکٹھا کرنے کے ذخائر اپنے پاس جنریٹ کرتے، وہ فیس بک کو، واٹس ایپ کو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پر نہیں لیتے۔ ہمارے مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ اب ٹک ٹاکر بنتا ہے، وہ یوٹیوبر بنتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے رہبر نہیں جانتا، وہ انگریز کو، لبرلزم کو، سوشلزم کو اپنے لیے وہ رہبر سمجھتا ہے، اور یہ بہت بڑی خامی ہے۔ اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے ہتھیار بنایا، مخالفین نے ہتھیار بنایا، دشمن نے ہتھیار بنایا، اور اپنی ٹیکنالوجی جب ان کے پاس 20 25 30 سال 50 سال پرانی ہو گئی تو انہوں نے اس کو یہاں انڈیل دیا۔ انہوں نے ہمیں بہت طریقے سے انٹرنیٹ کا ایسا رسیا کر دیا ہے کہ ہمارے نوجوان کے پاس کسی بھی طرح کی ایسی ایکٹیویٹی جس سے وہ کسی بھی طرح کی مشقت کے لیے، مجاہدے کے لیے آمادہ ہوتا ہو، ندارد کچھ نہیں ہے، خالی خلی ہے، ہوا ہے۔ اس سے آپ پوچھیں گاڑیاں مارکیٹ میں کون سی آ رہی ہیں، وہ بتائے گا۔ اس سے آپ پوچھیں کہ ٹیکنالوجی میں نئے فیچرز کون کون سے آ رہے ہیں، وہ بتائے گا۔ اس سے آپ پوچھیں کہ نئی ایپس کون کون سی آ رہی ہیں، اور جو ایپس آ رہی ہیں ان میں کون کون سے فیچرز ہیں جو میرے کام کے ہیں، وہ بتائے گا۔ لیکن اس کو اگر نہیں پتہ
تو اس کو نشر و اشاعت اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. اس کو اگر نہیں پتہ تو اپنے دفاع کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. اس کو اگر نہیں پتہ بعض اوقات تو ہمارے نوجوانوں کو اپنے غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے ارکان، خود ارکان اسلام ہی کا نہیں پتہ. ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. اگر کہ ہم نے اس وقت اس پر قابو نہیں پایا تو یہ بات یاد رکھیے کہ بہت قریب میں ہی ایک واقعہ ہوا ہے. اس دن میں کہنے لگا تھا لیکن رہ گیا. ناظم آباد میں دو صاحبان رہتے تھے، ایک باپ اور ایک بیٹا. دونوں پاکستان سے باہر دو الگ الگ ملکوں میں تھے. بیٹے کے پاس نوٹ آئے، پیسے آئے. بیٹے نے ابا کا مکان اپنے نام ٹرانسفر کرایا اور گرا بھی دیا، بنانا شروع کر دیا، ڈیمالش کر کے بنانا شروع کر دیا. ابا پاکستان آئے، دیکھا زمین پہ گھر نہیں ہے، نیا بن رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ معلومات کی، KDA میں پیش ہوئے تو معلوم ہوا جی ابا ڈیڈ. بیٹے صاحب نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہوا ہے، ابا فارغ ہیں. KDA میں ابا پیش ہوئے کہ میں تو یہ رہا، اسٹے آرڈر ہو گیا. آپ بتائیے کہ اگر اس نفسا نفسی کے دور میں ہمارے بہت سارے بچوں نے بھی اپنے دادا ماما چچا کو جو ہے نا وہ چھٹی لینے کے چکر میں فوت کر دیا ہوتا ہے، اور ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو ہے نا ہم لوگ اسکول کے اندر فوت ہو چکے ہیں. لیکن اگر کہ یہ سمجھداریاں، یہ ہوشیاریاں ہماری منفی ہیں تو کیوں نہ اس کو مثبت استعمال کیا جائے. مثبت استعمال کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاکستان میں لوگ کریم چلا کر، اوبر چلا کر، فوڈ پانڈا چلا کر یا اور دوسری ایپس چلا کر کاروبار کر سکتے ہیں تو ہمارا نوجوان ٹک ٹاک سے ہٹ کر کوئی مثبت ایسا اقدام کیوں نہیں کر سکتا جو کہ ہمارے لیے دونوں طرح کی وار، بایولوجیکل وار اور میڈیا وار کے لیے مؤثر اقدام ہو. دشمن کے دانت کھٹے کر دے، اس کو محسوس ہو کہ مسلمان جو شیر سو رہا ہے یہ شیر سویا نہیں ہے، مرا نہیں ہے، زندہ ہے. ایک بات سوچنے کی ہے. میرا موضوع قطعاً سیرت کے موضوع پر تھا، میرا موضوع بالکل بھی نہیں ہے، لیکن نوجوان سامنے بیٹھے ہیں، نئے نئے بچے آئے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے یہ باتیں میں کر جاؤں. دیکھیے پاکستان سے باہر نکل جائیں، آپ کو 4G 5G انتہائی مہنگا ملتا ہے. یہاں تک کہ 100 ریال 120 ریال کا جا کر 2 GB ملتا ہے 28 دن 29 دن کے لیے 2 GB. وہ ہمارے اتنے مخلص ہیں کہ انہوں نے 1000 روپے کے پیکیج میں ہم کو 300 آف نیٹ منٹ دے دیے، اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے ہمیں آن نیٹ بھی دے دیے، ساتھ میں میسیج بھی دے دیے، اور تو واٹس ایپ اور فیس بک کا ڈیٹا بالکل فری کر دیا. اس کے علاوہ کچھ اور GBs بھی دے دیے، اور اتنے دے دیے کہ مہینہ 2 مہینے کے لیے کافی ہیں. ہن کی کریے؟ وہ ہمارے مخلص ہیں. اگر وہ ہمارے مخلص ہوتے تو بجائے ٹیکنالوجی دینے کے وہ اپنے ملک میں آمد کا راستہ کھولتے، وہ اپنے ہاں کے ویزے کھولتے، ہماری تعلیم کا انتظام کرتے، ہمارے نوجوان کو ہاتھوں ہاتھ اپنی گود لیتے، وہ ہمارے نوجوان سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے، اس کو وہاں بساتے اور وہ کہتے کہ جی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو اپنے لیے ایندھن سمجھتے ہیں. نہیں 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 نہیں، اب کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آپ کو ضائع کرنے کے لیے ایسا ایندھن سمجھتے ہیں جس کو جلا کر انسان کسی کام میں نہیں لے سکتا، جیسے کوئلے کی راکھ. صدر نکسن نے کہا تھا کہ ہم سپر پاور بن چکے ہیں، اس وقت رشیا تھا، تو کہ ہم سپر پاور بن چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں مسلمان یہ سویا ہوا شیر ہے، اس کا انتظام کرنا ہے، اس سوئے ہوئے شیر کا انتظام کرنا ہے. وہ ہمارے انتظام کے لیے ہمیں کیا دے رہا ہے؟ ہمارے لیے اس نے ڈالر سستا کیا؟ نہیں. اس نے کیا سستا کیا؟ انٹرنیٹ. بھائی آٹا، چینی، روٹی، کپڑا، مکان یہ سستا کرو. یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں. ہماری ضروریات مہنگی ہیں اور ہماری تفریح وہ سستی ہے. کیوں؟ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں.
یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اس کا اعلان حق سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کر دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، ان کو اپنا دوست نہ بنانا، کہ تمہارے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اور جو اور ارشاد فرمایا ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کچھ کرے گا تو اس کے بارے میں سزا الگ جاری فرمائی۔ ہم خود سوچیں ہمارا نوجوان جا رہا کس راستے پر ہے؟ کپڑے اس نوجوان کے کم ہو گئے، آدھی پنڈلی تک تھے، گھٹنا اور گھٹنا کراس ہو گیا، اب اوپر چلے گئے، نیچے آنے تھے اوپر چلے گئے۔ پہلے ماضی یہ تھا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے پڑی ہوتی تھی، اس کو ہوش نہیں ہوتا تھا کہ میں ساتھ میں فرش بھی صاف کرتا جا رہا ہوں، اور اب حالات ایسے ہو گئے کہ ماں بہن بیٹی کی عزت اور حیا، عصمت و پاکدامنی کا خیال درپدر ہو گیا، اب کپڑے مختصر ہو گئے، سر وہ پوری سری ایسے حال میں پیش کی جاتی ہے کہ آپ یقین کریں کہ مسلمان کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کس راستے پہ جا رہا ہے یہ۔ اس کو بالوں کا نشہ ہے، اس کے کان میں بالی ہے، اس کے گلے میں چین ہے، اس کے پیر میں پازیب ہے۔ یہ مسلمان کس رخ پہ جا رہا ہے؟ اور اگر وہ اب داڑھی بھی رکھ رہا ہے تو اس کی داڑھی وہ ترکی اسٹائل میں، وہ فیشن کے لیے ہے، سنت کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بال اگر وہ رکھ رہا ہے تو وہ فیشن کے لیے، سنت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اور بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔